ویلکم بیک ونس اگین. اور ایک بڑا ہی زبردست ٹاپک اور یقیناً میرا اس میں بڑا انٹرسٹ ہے, آپ سب کا بھی ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ جی آج دماغ جسم اور روح کی تندرستی کے لیے عالمی دن منایا جا رہا ہے اور یہ الائنڈ ہو تو کیا بات ہے جی. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے پاسبل ہو سکتا ہے, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. خاص طور پہ ہم جب بات کرتے ہیں نیچرل ساؤنڈ کی تو وہ ہمیں بڑا پلیزنگ افیکٹ ہوتا ہے ان کا, لیکن جب ہم شہروں میں رہتے ہیں گاڑی کی پوں, کہیں پہ شور. اچھا پاکستانی قوم ماشاءاللہ سے بولتی بھی بہت لاؤڈ ہے. آپ کسی باہر کنٹری میں جائیں خاموشی سے وہاں پہ میٹرو میں ٹرین میں سفر ہو رہا ہوتا ہے, یہاں پہ لوگ اتنا اونچا اونچا فون پہ بات کرتے ہیں جبکہ فون سے آواز جا رہی ہے, لیکن انہیں لگتا ہے کہ ہم اونچا بولیں گے تو زیادہ تیز آواز جائے گی. تھینک یو سو مچ. اچھا میں ایک چیز اس کے اندر کہنا چاہوں گا کہ نوائز. اچھا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے گھر میں یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ باہر سے شور آ رہا ہے, شور کو آپ کم کرنے کے لیے دروازہ بند کر دیتے ہیں. ظاہر ہے ساؤنڈ پروف تو دروازے ہر کسی کے نہیں ہوتے, کھڑکیاں. اس باہر کی نوائز کو کینسل کرنے کے لیے بعض اوقات میں سرد موسم میں بھی کیا کرتا ہوں, پنکھا چلا لیتا ہوں. پنکھے سے بھی نوائز آتی ہے لیکن وہ وائٹ نوائز اس کو کہا جاتا ہے, یعنی کہ وہ اس نوائز کو کینسل آؤٹ کرتی ہے. آپ یہ سوچیے کہ ہمارا دماغ کتنا مسٹیریس ویز میں کام کرتا ہے کہ ایک نوائز قبول نہیں ہے اور دوسرا پنکھے کی نوائز جو اس کو کینسل آؤٹ کرتے ہیں, جس کو وائٹ نوائز کہا جاتا ہے, وہ اس کے لیے فائدہ مند ہو رہی ہے. تو اسی پہ بات کریں گے. ظاہر ہے ہماری ایکسپرٹیز یہیں پہ ختم ہوتی ہیں. معروف یوگی وجاہت ہمارے ساتھ موجود ہیں, کس طریقے سے ہم ان ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ, آپ کو بہت بہت شکریہ کرنے کا, اور آج کا دن آپ کو بھی مبارک ہو. یہ تو بڑا ایک بہت پرانا سوال تھا جس کو اب نیا رنگ دیا گیا ہے کہ یہ دن منایا جاتا ہے, ورنہ مائنڈ باڈی کوآرڈینیشن یوگا کا وہ سبجیکٹ ہے جس میں جب یوگا کو آپ ڈسکرائب کریں نا تو ہم ڈسکرائب ہی اس کو مائنڈ باڈی اینڈ سول سے کرتے ہیں. یعنی یوگا مائنڈ باڈی اینڈ سول کو سینکرونائز کرتا ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ اب باقاعدہ اس کے دن منائے جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ منظر بھی دیکھ رہے تھے, لوگ پارک میں کر رہے ہیں. یوگا میں کچھ پوسچر ہیں جن کو لوگ اکثر اسی کو یوگا سمجھ لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ ایک حصہ ہے ہمارے مختلف جو اسٹیپس ہیں ان کا. مائنڈ کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ مائنڈ کی ساخت کے ساتھ ساتھ آپ اس کے فنکشنز کو اور اس کے جو عوامل ہیں ان کو سمجھتے ہوں اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی سمجھتے ہوں. تو مائنڈ کی 3 تو بڑی ریکوائرمنٹ ہیں. ایک تو وہ کہ پروٹین سے بنا ہے, تو پروٹین تو ہے ہی اس کی, آپ کو پروٹین لینا ہے, چاہے وہ آپ کسی شکل میں لیں, اینیمل میں لیں, نہ لیں تو اچھا ہے, ویجیٹیبل سے لیں تو اچھی بات ہے, کسی اور سورس سے لیں. دوسری چیز ہے گلوکوز. الحمدللہ اس میں تو ہم تیز باتوں کی طرح تیز شکر کے اوپر اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اگر شکر کو یہ کہہ دے کہ نہ دیں تو لوگ اس کو اس طرح مڑ کے دیکھتے ہیں جیسے وہ پتہ نہیں کیا کر دیا, اس نے کچھ بری بات کہہ دی. نہیں مجھے شکر نہیں چاہیے. تو سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے, ڈائبٹیز ہے؟ نہیں جی میں احتیاطاً, اچھا بغیر وجہ سے لیتے ہیں. اور تیسری چیز آتی ہے, سب سے اہم چیز ہے وہ آکسیجن. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ بڑی محدود ہو گئی, اور آج کا دن یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو دوبارہ سے ذرا چیک کر لیں, ریزیوم کریں, ریسیٹ کریں. پہلی چیز جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا, دیکھیں میں میٹ پہ نہیں ہوں اس وقت, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یوگا نہیں بتاؤں گا آپ کو, میں یوگا ہی بتاؤں گا. اٹس اے فارم آف میڈیٹیشن ہوگا. نو, فرسٹ آف آل یو ایڈجسٹ یور باڈی اینڈ مائنڈ اینڈ یور سول ود نیچر. اور اس کے لیے کیا چیز ہے سب سے امپورٹنٹ؟ سورج کی روشنی. اینڈ وی کال اٹ سن لائٹ. یس آف کورس. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا باڈی کلاک. بایولوجیکل کلاک اگر آپ کا ایڈجسٹ نہیں ہے, آپ کچھ بھی کرتے پھر رہے ہو, ریزلٹ وہ نہیں آئیں گے. وہ تو بالکل بھی نہیں ہے. اب جو لائف سٹائل ہے, دیکھیں بیٹا, سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو دن بھر میں آدھے گھنٹے دھوپ میں کھڑا ہونا ہے. اگر آپ دھوپ میں نہیں کھڑے ہو رہے تو آپ کو بایولوجیکل کلاک صحیح سیٹ نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. ابھی تم نے جو بات ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی شروع میں پروگرام سے, دیکھیں آپ کا آغاز کب ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی بایولوجیکل کلاک کو فجر کے ساتھ ایڈجسٹ کیا. آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ مدھم روشنی سے اور واضح روشنی کے درمیان کے وقت میں ہوتے ہیں, تو آپ کی ایڈجسٹمنٹ مائنڈ کی خود بخود اس وقت ہوتی ہے, اور بڑی سلو ٹرانزیشن. یس, لیکن جب آپ جانماز سے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو روشنی ہو چکی ہوتی ہے. یہ جو ٹرانسفارمیشن کا وقت ہے یہ آپ کے بایولوجیکل کلاک کو سیٹ کر دیتا ہے. اور جو لوگ اس وقت اٹھتے ہیں آپ دیکھ لیں ان کا مغرب کے وقت حالت کیا ہوتا ہے, وہ ہر چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, رش میں ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی باڈی کو بایولوجیکل کلاک کو ایڈجسٹ کر لیں تو آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو صرف اس کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. پہلے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایکسرسائز ضرور کریں. یوگا کا تمام پوز یوگا کے بہت اچھے ہیں, لیکن کیا ہیں وہ ہے 1 لیگ پوز,
جو کہ ہر بچے کو کرائیں تاکہ اس کی میموری تیز ہو, اس کا QRT تیز ہو, کوالٹی ریکوری ٹائم تیز ہو, اور وہ جو سوال اس کے سامنے آئے اس کا, جس کو ہندی میں کہتے ہیں ترنت اس کا جواب, فوری جواب دے. ہم خود PC چائلڈ پہ کام کرتا ہوں میں, میرا شعبہ جو ہے فری آف چارج ہم ایک کام کرتے ہیں PC چائلڈ پہ IHRI کے تحت. اس میں ہم ان بچوں کو جن کی باڈی ایڈجسٹ نہیں ہو رہی اور اس میں کمپلیکیشن ہے, بائی برتھ ہے, ہم کہتے ہیں نان پروگریسو ہے, نان کیوریبل ہے, بٹ تھرو یوگا اینڈ پنچ کرما ہم اس کو بہت بہتر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کے دن ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہم ان بچوں پہ بھی کام کرتے ہیں, لہٰذا وہ بچے اور ان کے والدین ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, فری آف چارج ہے, کوئی ہم چارج نہیں کرتے. چلیں تو ہم کیوں نہ وہی چیز آپ کو بتا دیں. پلیز بتائیے. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کے بریدنگ پہ جانا ہوگا. ایک بریدنگ ہے جو بڑی کمال کی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ہومنگ, یہ جو مکھی ہوتی ہے, مدھو مکھی جس کو ہم کہتے ہیں شہد کی مکھی یا بھمرا کہہ لیجیے, یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو اسٹریس کو بھی صحیح کرتی ہے, ڈپریشن کو بھی صحیح کرتی ہے, آپ کی نیند بھی صحیح کرتی ہے, آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے, اور آپ حیران ہوں گے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے لیے اچھی نہیں ہے مائنڈ کے اندر, اس کو ڈیلیٹ کرتی ہے, آپ کے وہ تھاٹس جو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. تو میں آپ کو بہت سمپل سی ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں. ویسے تو میں اس کو اسی طرح کروں گا جیسے کہ یوگی کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا. یہ بڑی سمپل ٹیکنیک ہے. میں نے اپنے دونوں کانوں کو بند کیا, ٹھیک ہے, اپنی ایک انگلی کو ناک پہ رکھا, ایک یا دونوں ہونٹ پہ, اور یہ جو انگلی ہے اس کو ناک بند کرنے کے لیے استعمال کروں گا. گہری سانس لی, اور دیکھیں سانس نکالتے ہوئے میں ایک آواز کریٹ کر رہا ہوں خود ہی. یہ مکھی کی آواز ہے اور یہ میں گلے سے نکالوں گا, ناک سے نہیں. اس کو مزید طویل کیا جاتا ہے. گھر والوں کو بتا دیں اس سے پہلے کوئی اسپرے وغیرہ کرنے کوئی مکھی آگے گھر میں. دیکھیے جس طرح بھمرا آ جائے نا کمرے میں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب تک وہ نکل نہ جائے. موومنٹ سے پریشان, موومنٹ اس کے ساؤنڈ سے ہوتے ہیں. بالکل یہی ساؤنڈ آپ کے برین میں جا کے وہی کام کرتا ہے, آپ کی تمام ان تھاٹس کو جو نیگیٹو ہیں ایسے نکالتا ہے جیسے کہ آپ گھبرا رہے ہیں اس آواز سے. اور کتنی دیر کریں بیٹا اس کو کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ آپ کم سے کم اگر شروع کریں تو 1 منٹ سے کریں. اوکے. اگر آپ اس کو دہرا رہے ہیں تو بریدنگ سے اگر میں کہوں تو 3 سانسوں میں آپ نے گہری سانس لی اور جب نکالی تو 1 راؤنڈ آپ نے بنایا, ایسے 3 راؤنڈ سے شروع کریں, 5 پہ جائیں, اس کے بعد پھر 7 پہ جائیں, پھر 21 پہ جائیں, اس طرح کرتے رہیں. آپ کو کم سے کم اگر یہ آپ ڈیلی 5 منٹ کر لیں تو سائیکوسومیٹک جو پرابلمس ہیں جو کہ آج کے دن کے حوالے سے ہمیں ایڈجسٹ بھی کرنا ہے اس میں واضح کمی ہو جاتی ہے. اوکے نائس. دوسری چیز جو ہے وہ ہاں یہ کس لیے, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے پیالہ جو ہے نا وہ نارملی حکیم صاحبان کچھ اس طرح کے لے کے, ہاں وہ کوٹنے والا ہوتا ہے, یہ ڈفرنٹ, یہ بدھسٹ سنگنگ بال ہے, سنگنگ بال, اور یہ آپ کے دونوں برینوں کو سنکرونائز کر دیتا ہے. دیکھیں ہم تقریباً 6-7 سال لگتے ہیں ایک یوگی کو اس بات پہ کہ وہ تھاٹ لیس ہو جائے. اچھا, آرام سے بیٹھے اور کوئی تھاٹ نہ ہے. اوکے, ایک طریقہ ہے آپ کے لیے, یہ ابھی ہو جائے گا. آپ دیکھیں آپ کو تھاٹ کیسے رکتی ہے, اور جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی. یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا, لیکن ہمیں تو زیادہ دیر رکھنا تھا تو ہم نے تو بڑھتی جا رہی ہے آواز. آپ ایک دم تھاٹ لیس ہونے لگتے ہیں کیونکہ آپ کے دونوں برین سنکرونائز ہو گئے. انسان کی کامیابی کا راز یہ نہیں ہے کہ وہ بہت لاجیکل ہو, بہت ایموشنل ہو. اس کو تو دونوں دماغوں کو صحیح استعمال کرنا ہے. دونوں دماغ جب دونوں حصے دماغ کے جب جڑ جاتے ہیں اور صحیح فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ بالکل مناسب ہوتا ہے, نہ ایموشنل ہوتا ہے نہ لاجیکل ہوتا ہے, یا لاجیکل بھی ہوتا ہے ایموشنل بھی ہوتا ہے, ریشنل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ریئلسٹک ہوتا ہے. میری ایک درخواست ہے آج کے دن کے حوالے سے, اگر یہ تھوڑا سا ساؤنڈ تھوڑی سی دیر آپ کو سکون دے سکتا ہے تو سوچئے وہ آوازیں جو آپ کو سکون نہیں دے رہی وہ کتنا بے چین کرتی ہیں. تو ایسی آوازوں کی تلاش میں رہیے آج کے دن. وہ آپ کے والدین کی آواز ہو سکتی ہے, آپ کے اولاد بچوں کی آواز ہو سکتی ہے, پرندوں کی آواز ہو سکتی ہے, نیچر کی کوئی بھی آواز لیجئے اور اپنے گھر میں لازمی طور پہ رکھیے. پرندے پنجروں میں مت رکھیے, لیکن گھونسلے ضرور بنائیے کہ وہ وہاں کے رہ سکیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی چڑیا آ کے بولتی ہے, چہچہاتی ہے, تو آپ کا گھر اس سرزمین کے بہترین گھروں میں سے. کوئل کی جو
ساؤنڈ ہوتا ہے وہ کتنا اپیلنگ ہوتا ہے. اب تو ریکارڈنگ چلتی ہے کیونکہ کوئل تو بیچاری ملتی نہیں. پرندوں کو قید نہیں کیا جائے. آپ کا گھر ایسا گھر ہونا چاہیے کہ اگر کہیں شہر میں پرندے اڑتے ہوں تو ان کو ایک گھر نظر آتا ہو جہاں سے اجناس مل جاتے ہوں, دانا مل جاتا ہو کھانے کا. کم سے کم ایک گھر ایسا ہو جہاں پہ ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی پکڑے گا دانا ڈالنے. اب جو ایپس آ گئی ہیں اسی طریقے کی ساؤنڈ کی, تو یہ ان کو آف کورس میں نے ابھی آپ کو جو ساؤنڈ دیا ہے اگر آپ ایپ پہ ڈالیں تو یہ بدھسٹ سنگنگ بال کے نام سے مل جائے گا. تقریباً 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی ہے. تو اگر گھر میں کوئی مریض ہے تو خدا کے لیے اس کے کنارے پہ یہ لگا دیجئے. آپ ہوا کے چلنے کی آواز لگا دیں, پرندوں کی آواز لگا دیجئے, آپ بارش کی آواز لگا دیجئے. نیچر کی کوئی ساؤنڈ کو آپ نے سنا ہے. بارش کا ساؤنڈ کتنا خوبصورت ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا ایفیکٹ ویسے کیا ہوگا بیٹا؟ قدرت ماں کی طرح ہوتی ہے. میں ماں کے ملا نہیں رہا کہ بڑی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے. جب ماں کی آغوش میں کوئی بیٹھتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. حسین. جب بھی کوئی اپنے گھر میں قدرت کی چیزوں کو لاگو کرنے لگے گا, اصول جاگنا, سونا, اٹھنا, کھانا, پینا, آپ حیران ہوں گے کہ اس پہ وہ مصیبتیں نہیں آئیں گی. آج بھی آپ بھی, میں خود کیونکہ جینز پہ جین موڈیفیکیشن پہ کام کرتا ہوں, ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ آپ بایو مارکر کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کسی انسان کے کینسر کو, کسی انسان کے نزلے, کھانسی, زکام, بخار اور امراض کو. بہت کامن ہو گیا. تو کیوں نہ ہم یہ کریں کہ نیچر کے قریب رہیں. نیچر کے قریب رہیں. دیٹ از دا میسج بائی یوگی وجاہت. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ ہیئر.